بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ ویلکم ٹو گوہر نایاب چینل۔ مائی ڈیئر، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا سے جو ناممکن چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ممکن ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشکل ہے۔ اللہ نے کن کہا تو دنیا بن گئی، فیکون بن گئی دنیا، کن کہا تو جب بھی دعا کریں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے نصیب کی بہت سی خوشیاں آپ کے حرف دعا کی منتظر ہوں۔ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً دعا قبول کیوں نہیں کرتے، بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی سزا جو ہے وہ فوراً کیوں نہیں دیتے۔ تو میں آج آپ کو دعا کی طاقت کا ایک واقعہ ویڈیو کی شکل میں سنا اور دکھا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ویڈیو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی یاد سے پریس کر دیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو دعا کی طاقت کا واقعہ سناتی اور دکھاتی ہوں۔ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ایئرپورٹ کی جانب بڑھا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا اور اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنا تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ سیٹ پر بیٹھ گیا اور جہاز نے اڑان بھری، اور کچھ ہی دور ابھی جہاز گیا ہی تھا کہ اچانک اناؤنس ہوا۔ آسمانی بجلی کڑکنے اور تیز طوفان اور بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہٰذا جہاز کو نزدیک ترین ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے وہاں کے ایئرپورٹ کے جو عملے کے لوگ تھے ان کے پاس پہنچا، آفیسر کے پاس، اور اس سے کہا کہ میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں یہاں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں۔ ورکرز میں سے ایک بولا کہ جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو بہت زیادہ جلدی ہے تو ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیے۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلا دھار بارش اور طوفانی جھکڑ آڑے آ گئے اور وہ سفر جاری نہ رکھ سکا۔ ابھی یہ راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر ہی رہا تھا کہ احساس ہوا کہ راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹے سے گھر پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترا اور جا کر دروازہ بجا دیا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑی عمر کی خاتون زمین پر جا نماز بچھائے بیٹھی تھیں۔ اس نے کہا، ماں جی اجازت ہے میں آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون، یہاں تو نہ بجلی ہے نہ فون، لیکن آپ بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالی میں ڈال کر پی لو، تھکن دور ہو جائے گی، اور کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا، کھا لو تاکہ اگلے سفر کے لیے جان پکڑ لو۔ ڈاکٹر نے بڑھیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ جبکہ بڑھیا نماز و دعا میں مشغول تھی، اچانک بجلی کوندی تو اس کی نظر پڑی اس بڑھیا کی جا نماز کے پاس ہی ایک بچہ کمبل میں لپٹا پڑا ہے، جسے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلاتی جا رہی ہے۔ جب کافی دیر بعد بڑی عمر کی خاتون نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق کا مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ آپ کا اخلاق اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ بڑی عمر کی خاتون بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہ گیر ہو،
راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ میں نے بھی تمہارے لیے دعا کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری ایک ہر دعا سنی ہے۔ بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ وقت درکار ہے، سو جب وہ چاہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کون سی دعا؟ بڑی عمر کی خاتون بولیں، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادھموا پڑا ہے میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی نہ اس کا باپ، اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے کوئی موذی مرض ہے جس کا وہ علاج نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں ایک ہی ڈاکٹر ہے بڑا نامی گرامی، اس کا نام ہے ڈاکٹر ذیشان، وہی اس کا آپریشن کر سکتا ہے، لیکن میں کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ نہ میری صحت اجازت دیتی ہے نہ عمر، لے کر جاؤں بھی تو کیا پتہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ میری تو خیر ہے یہ بچہ بیچارہ کہیں خوار نہ ہو جائے، بس اب اللہ سے ہی امید ہے کہ وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی یہ بات سنی، یعنی کہ ڈاکٹر ذیشان نے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اللہ کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز کو نیچے اتار لیا، آسمان پر بجلیاں کندوا دیں، مجھے راستہ بھلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں۔ اللہ کی قسم مجھے یقین نہیں آتا کہ اللہ ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندوں کے لیے یوں اسباب فراہم کرتا ہے۔ اے بندگان خدا، جب ہاتھ سے تمام اسباب نکل جاتے ہیں تو بھی وہ مسبب اسباب یوں ہی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ شرط فقط لو لگانے رکھنے کی ہے۔ دعا پہاڑ کو ہلا سکتی ہے، بادل کو برسا سکتی ہے، پتھر میں سوراخ کر سکتی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں اللہ نے کیسے ہر انسان کو انبیاء کے اسلحے سے لیس کیا ہے؟ ایک مرتبہ آپ اسے استعمال کر کے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کی مشکل کیسے حل کی، اور اس ڈاکٹر کو اس بچے کے پاس اللہ تعالیٰ لے آئے، اور اس ڈاکٹر نے اس بچے کا علاج کیا، اور بچہ اللہ کے فضل سے اس صحت یاب ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، وہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے۔ بہرحال دعا کی طاقت اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پلیز ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔